اے ایمان والو، ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں پرکھے گا، آزمائے گا کچھ چیزوں کے ذریعے سے. من الصید تنالوہ ایدیکم ورماحکم، شکار، مثلا شکار میں سے ایسے شکار کے ذریعے تمہیں پرکھے گا، تنالوہ ایدیکم ورماحکم، جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزوں کی رسائی ہوگی. یعنی اب آپ دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس طرح آزماؤں گا کہ شکار جو ہے نا وہ تمہارے نیزے کی زد میں ہوگا اور تمہارے ہاتھوں کی رسائی میں ہوگا. بٹیرا تواڈے پیر دے تھلے آ جائے گا. ہن کی کرو؟ ہن اب اس کو اڑنے دو یا پکڑو. وہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا؟ وہ جب عورت نے دروازے بند کر لیے تھے تو وہ کیا ہوا تھا؟ وہ یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اصل کے اندر جب آپ کو پولیس کا بھی ڈر نہ ہو، معاشرے کا بھی ڈر نہ ہو، ماں باپ کا ڈر نہ ہو، کسی کا نہ ڈر، تو ایک ڈر رہ جاتا ہے اگر ہو تو وہ ہے اللہ کا. لیکن ہمارے وہ جو کہتے ہیں کہ پھرتے بڑے بڑے معاف نہیں کر دے، ٹھیک ہے نا، جو بظاہر بڑے تقوی لئی پھردے ہوندے وہ بھی بہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اصل میں تو ایمان کا پتہ وہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمارے جیسے تو پتہ نہیں ویسے ہی بچائے پھرتے ہیں کہ یار جی کوئی بات نکل گئی تو اتنے لوگوں کو اتنے لعنت ملامت کرنی ہے، کوئی داڑھی پٹ دے گا میری، ٹھیک ہے نا، بے عزت کر دے گا، کہیں کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے. تو یہ ایمان نہیں ہوتا، یہ تو بس ہمیں ڈراوا ہوتا ہے جو لوگوں کا. ایمان تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ بھاگ دوڑ کر کسی چیز کے پیچھے تم نے جانا، زنا کے پیچھے بھاگ کے جو ہے وہ، رشوت کے پیچھے بھاگ کے جو ہے وہ تم جا رہے ہو، کوئی اور جو ہے وہ حرام کا کام کرنا ہے بھاگ کے کر رہے ہو، کوئی کوشش کر کے کر رہے ہو، ایک جگہ دھکے سے وہ تمہارے گلے پڑ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا، عرش کا سایہ کیا اس وقت جن کو ملے گا ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو خوبصورت حسب نسب والی عورت برائی کی دعوت دے گی اور اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن وہ کیا کہے گا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ورنہ یہ آج بھی آپ دیکھ لیں، حسب نسب معاشرہ، کوئی سٹیٹس معاشرے کے اندر ہو، جیسی